بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ ان چیزوں کا بیان جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو خاص سے نکلنا، یہ سبب فرضیت غسل ہے، یعنی غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی، منی اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی مگر بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 2، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے اعلیٰ عضو خاص کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی تو اپنے اعلیٰ خاص کو چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ منی کا باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے منی شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہوا اور اسی پر عمل ہے۔ مثلا اگر منی کچھ نکلی اور پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے سے پہلے نہا لیا، پیشاب کرنے سونے یا 40 قدم چلنے سے پہلے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی، یعنی بندے نے جمع کرنے کے بعد وہ پیشاب کرنے سے پہلے 40 قدم چلنے سے پہلے اور سونے سے پہلے اس نے نہا لیا، اور نہانے کے بعد پھر اس نے نماز بھی پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ہوگی، اس کے اعادے یعنی اس کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اور اگر 40 قدم چلنے جمع کرنے کے بعد 40 قدم چلا یا اس کے بعد پیشاب کیا یا اس کے بعد سو گیا، ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کے بعد اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں، اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں، یہ پہلی منی کا بقیہ حصہ نہیں، بلکہ اسے پہلی منی کا بقیہ حصہ نہیں کہا جاتا۔ مثلا اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بغیر شہوت کے نکل آئیں تو اس پر غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس طریقے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر علامہ صاحب بخاری شریف فرماتے ہیں اگر بندہ صبح اٹھے اور اپنے کپڑوں پر منی کی تری پائے، اسے خواب میں احتلام ہونا یاد نہ ہو تو اس کے لیے غسل واجب ہے، اور یہ نہ منی ہے نہ مزی، اور اگر اسے یقین ہے یعنی کہ اگر یہ یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پیشاب یا پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں۔ اب ادھر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہو گیا کہ احتلام بندے کو خواب کے اندر یاد نہیں اور بندہ صبح اٹھا اور اس نے اپنے کپڑوں پر منی کی تری دیکھی، تو منی کی تری دیکھی اس پر غسل واجب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر اسے یقین ہو
جو اس کے کپڑوں پر تری ہے وہ پسینے کی ہے یا پیشاب کے قطرے ہیں یا پھر ودی ہے۔ ودی اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے ہوئے مرد کی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں اگر ان چیزوں کا یقین ہو تو پھر اس پر غسل واجب نہیں، پھر اس کا صرف وضو جاتا رہے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں ہوں، کون سی؟ نمبر 1 پسینہ ہو اس کے کپڑوں پر، یا پسینہ ہو یا پیشاب ہو یا ودی ہو، یہ چیزیں لگی ہوں، ان چیزوں کا لگنا اسے یقین ہو کہ یہ ہی چیزیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اگرچہ احتلام یاد ہو، بندے کو یقین ہے کہ میرے کپڑوں پر یہ چیزیں لگی ہیں اور اسے احتلام ہونا بھی رات کو یاد ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اور لذت انزال، جب انزال ہوا اس وقت اسے لذت بھی محسوس ہوئی، تو اس لذت انزال کا خیال بھی ہو تو اس پر غسل واجب نہیں، کیوں؟ اسے یقین ہے میرے کپڑوں پر یہ جو لگا ہوا ہے یہ یا پیشاب کے قطرے ہیں یا پسینہ ہے یا پھر ودی ہے، اس پر غسل واجب نہیں۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے جو اس کے کپڑوں پر لگا ہے، اب منی ہونا یعنی کہ اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے، تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں، ورنہ ہے۔ مسئلہ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، احتلام یاد ہے کہ مجھے رات کو احتلام ہوا لیکن کپڑوں پر اس کا اثر ظاہر نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں۔ آگے فرماتی ہیں علامہ صاحب بحر شریعت، مسئلہ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، عضو خاص قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں، جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا، تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع یعنی اکثر وقوع پذیر ہوتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضروری چاہیے۔ مسئلہ بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشے میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہے، غسل نہیں، اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ مسئلہ کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ خاص کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب اس کی تندی اس آلہ خاص کی تندی جاتی رہی تو اسے چھوڑ دیا، اب منی نکلی تو اس پر غسل واجب ہے۔ مسئلہ نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز بندے نے پوری کر لی، اب نماز پوری کرنے کے بعد اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا مگر نماز اس کی ہو جائے گی۔ مسئلہ کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزید پائی، غسل واجب ہے۔ مسئلہ رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، رات کو احتلام ہوا اور جاگ گیا اور کوئی اثر احتلام کا کپڑوں پر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، کوئی اثر کپڑوں پر نہ پایا اور اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، کہتے ہیں کہ غسل اب واجب ہوا اور وہ جو پہلے نماز پڑھی اس نے وہ نماز اس کی ادا ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں مسئلہ کہ عورت کو خواب ہوا تو جب تک عورت کو خواب ہوا یعنی عورت کو احتلام یا خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے
ٹھیک ہے، تو غسل واجب نہیں، جب تک پیشاب کے مقام سے منی نہ نکلے اس وقت تک غسل واجب نہیں۔ مسئلہ، مرد عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری یعنی اٹھنے کے بعد بستر پر منی پائے گی اور ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے کہ مجھے احتلام نہیں ہوا، احتلام کا منکر ہے، احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کریں۔ علامہ بہاری شریف فرماتے ہیں وہ دونوں غسل کریں۔ مسئلہ، لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکا بالغ ہوا تو وہ احتلام کے ساتھ بالغ ہوا، تو اسے احتلام ہوا تو کیا ہوگا، اس پر غسل واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اگر چھپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو ودی کی، تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ مسئلہ، عورت کی ران میں جمع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی، یا کواری سے جمع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بکارت زائل پردہ بکارت زائل نہ ہوا، یعنی بکارت زائل نہ ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور وقت مجامعت یعنی جمع کرتے وقت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا وہ عورت اعادہ کرے، ان نمازوں کو دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ، عورت نے اپنی فرج میں انگلی یا جانور یا مرد کا ذکر یا کوئی چیز ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل ذکر عضو خاص کے مثل ذکر کے بنا کر داخل کی، جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جمع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے سے ہی غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جمع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں، بغیر انزال وجوب غسل نہیں ہوگا، انزال کے بغیر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور شکل انسانی میں ہے پری تو صرف غیابت خشبہ سے واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ، غسل جمع یعنی جمع کے غسل کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا، اس عورت کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہو اس کو جنب، اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ حیض سے فارغ ہونا، نمبر 5 نفاس کا ختم ہونا، بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا کافی ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے جمع وغیرہ اسباب کے بعد، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام دوبارہ غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہوا اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد بندہ پورا غسل کرے۔ مسئلہ، مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا تو سب کے سر سے فرض اتر گیا،
اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب لوگ گناہ گار ہوں۔ مسئلہ، پانی میں مسلمان کا مردہ ملا، اس کا بھی نہلانا فرض ہے۔ پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے پانی میں مردہ ملا نہر کے اندر، دریا کے اندر، اب اس کو غسل دینا بھی فرض ہے۔ پھر اگر نکالنے والے نے غسل کی نیت کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا، کس کو؟ میت کو غوطہ دے دیا، تو اس کا غسل ادا ہو گیا، اور ورنہ اب نہلائیں۔ اگر اس نے غسل کی نیت سے اس کو غوطہ نہیں دیا میت کو، تو پھر اس کو جب باہر نکال لیا تو پھر اس کو غسل دے۔ مسئلہ، جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، اور حاضری حرم و حاضری سرکاری اعظم و طواف و دخول منی اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کی رات، اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنوں کو جنون جانے کے بعد، غشی سے افاقہ ہونے کے بعد، نشہ جاتے رہنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، اور نیا کپڑا پہننے کے لیے اور سفر سے آنے والے کے لیے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، نماز کسوف و خسوف و استسقاء اور خوف و تاریکی اور صحت آندھی کے لیے، بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ان تمام مقامات پر غسل کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ، حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ، نمبر 2، دخول منی، نمبر 3، جمرہ پر کنکریاں مارنا، نمبر 4، دخول مکہ، اور نمبر 5، طواف، جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے، اور جمعے کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی۔ یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے۔ مسئلہ، جس پر چند غسل ہوں، یعنی اس نے 2-3 غسل ہوں اس پر، ٹھیک ہے، تو سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گیا، سب کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ، عورت جنبی ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا، تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے، چاہے پہلے نہا لے تو چاہے حیض ختم ہونے کے بعد نہا لے۔ مسئلہ، جنب، جس نے جمع کیا ہو، جنبی نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے۔ اسے جمعہ کے بعد غسل کرنا جو فرض ہوا اس کا بھی ثواب مل گیا۔ اگر اسی دن جمعہ اور عید بھی ہے تو اس نے غسل کرتے وقت یہ بھی نیت کر لی کہ میں اس غسل سے جمعہ بھی ادا کروں گا اور عید نماز بھی پڑھوں گا، تو کیا ہوگا؟ اس کو ان سب کا ثواب ملے گا اور سب کے سب غسل ادا ہو جائے گا اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لیں۔ مسئلہ، عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول یعنی خرید لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، بشرطے کہ غسل و وضو واجب ہو یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہانا ہو، اس پانی کی قیمت شوہر کو ادا کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں جس گھر میں جنبی ہو، بے غسلہ ہو، اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔
اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور کھانا کھانا یا عورت سے جمع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے۔ اور محتاجی، یہ محتاجی لاتا ہے، اس طرح اگر کوئی کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ محتاجی لاتا ہے۔ اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی پھر بھی کچھ گناہ نہیں، مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ مسئلہ رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے، کہ روزے کا ہر حصہ قبل طلوع فجر نہا لے، کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا، یہ دو کام طلوع فجر سے پہلے کر لے، پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ مسئلہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ ہو، یا جلد یا جھولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی، ٹھیک ہے، اس طرح کی انگوٹھی پہننا چھونا حرام ہے۔ مسئلہ اگر قرآن عظیم جز دان میں ہو تو جز دان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو اس بندے نے خود نہ لیا ہوا ہو، خود اوڑھا ہوا، خود پہنا ہوا نہ ہو، اس سے قرآن پکڑنا جائز ہے۔ کرتے کی آستین دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا بندے کے جسم پر ہو، دوسرے کونے سے بندہ قرآن پاک کو پکڑے، کہتے اس طرح پکڑنا جائز ہے، چھونا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہ سب اس کے تابع ہیں، یعنی دوپٹے کا آنچل ہو گیا، کرتے کی آستین ہوگی، چادر کا ایک پلو ہو گیا، یہ اس بندے کے، یہ چیزیں بندے کے تابع ہیں، ان چیزوں سے پکڑنا حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ بے وضو، یہ بے وضو کے لیے ہے، وہ پہلے بے غسلے کی بات ہو رہی تھی۔ مسئلہ روپیے پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو، یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی عورت کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا ان کو حرام ہے، اور اس کا استعمال سب کو مکروہ مگر جب کہ خاص بنیت شفا ہو، اگر شفا کی نیت سے بندہ اس گلاس کو، اس تھالی کو، اس پیالے کو استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اذا شفا عطا فرمائے۔ مسئلہ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا حکم ہے، قرآن مجید ہی کا حکم ہے۔ مسئلہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ مسئلہ ان سب کو فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں۔ قرآن پاک کو بندہ اپنے اوڑھے ہوئے پہنے ہوئے کپڑے سے کے ساتھ چھونا اس کو حرام ہے۔ اگر قرآن حدیث فقہ کی کتابوں کو بندہ چھو سکتا ہے، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا۔ ان سب کو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا، یعنی کن کو؟ بے غسلے کو
بے وضو کو، حیض و نفاس والی عورت کو، ان سب کو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مسئلہ درود شریف و دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ مسئلہ ان سب کو جو پیچھے گزرے، بے وضو، بے غسلہ، حیض و نفاس والی عورت، ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مسئلہ مصحف شریف یعنی قرآن پاک اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کا لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ مسئلہ کافر کو قرآن پاک چھونے نہ دیا جائے بلکہ متلقن حروف اس سے بچائیں۔ مسئلہ قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھیں، پھر اس کے نیچے تفاسیر کی کتب رکھیں، پھر اس کے نیچے حدیث کی کتب رکھیں، پھر اس کے نیچے باقی دینیات کی کتب رکھیں، اور اعلیٰ حسب مراتب یعنی اسی طرح دوسری کتب اس کے نیچے رکھتا جائے۔ مسئلہ کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم دوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس کے اندر کتاب ہو اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ مسئلہ مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ لکھا ہو اس کا استعمال کرنا منع ہے۔ ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔